बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ चल रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से गार सौर के सफ़र का वाक़या बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहबर के ज़रिए मदीने का सफ़र शुरू किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत कर जाने की खबर एक सहाबी हज़रत हम्ज़ा बिन जुंदुब को मिली तो कहने लगे, अब मेरे मक्के में रहने की कोई वजह नहीं। फिर उन्होंने अपने घर वालों को भी साथ चलने का हुक्म दिया। ये घराना मदीना मुनव्वरा के लिए निकल खड़ा हुआ। अभी तनईम के मकाम पर पहुंचे ही थे कि हज़रत हम्ज़ा इंतकाल कर गए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह निसा में ये आयत नाजिल फरमाई, और जो शख्स अपने घर से इस नियत से निकल खड़ा हो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करे, फिर उसे मौत आ पकड़े, तब भी उसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे होगा। और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है, बड़ी रहमत करने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत हस्सान बिन साबित से फरमाया, हस्सान, क्या तुमने अबू बकर के बारे में कोई शेर कहा है? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत हस्सान बिन साबित बहुत बड़े शायर थे। उनको शायर रसूल का खिताब भी मिला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर उन्होंने 2 अशार सुनाए। उनका तर्जुमा कुछ यूं है, हज़रत अबू बकर जो 2 में के दूसरे थे, उस बुलंदो बाला गार में थे, और जब वो पहाड़ पर पहुंच गए तो दुश्मन ने उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिके राज थे, जैसा कि एक दुनिया जानती है, और इस इश्क रसूल में उनका कोई सानी या बराबर नहीं था। ये शेर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, यहाँ तक कि आपके दंदान मुबारक नज़र आए। फिर इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा हस्सान, वो ऐसे ही हैं जैसा कि तुमने कहा। वो गार वाले के नज़दीक यानी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। कोई दूसरा शख्स उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू बकर सिद्दीक़ के आगे चलते देखा तो इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा, ये क्या है? तुम उस शख्स के आगे चलते हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे अफजल है। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अम्बिया व मुरसलीन के बाद अबू बकर से ज़्यादा अफजल आदमी पर ना कभी सूरज तुलू हुआ ना ही गुरूब हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस से भी रिवायत है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरे पास जिब्रील आए और कहने लगे, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अबू बकर से मशवरा कीजिए। हज़रत अनस से भी रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है। ये चंद अहादीस हज़रत अबू बकर की शान में इसलिए नकल कर दी गई हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी थे, और ये अजीम एजाज़ है। गार से निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँटों पर सवार हुए और रहबर के साथ सफ़र शुरू किया। हज़रत आमिर बिन फ़हीर भी हज़रत अबू बकर के साथ उसी ऊँट पर सवार थे। गर्ज़ ये मुख्तसर सा काफ़िला रवाना हुआ। रहबर उन्हें साहिल समंदर के रास्ते से ले जा रहा था। रास्ते में कोई मिलता और अबू बकर सिद्दीक़ से पूछता, ये तुम्हारे साथ कौन है? तो आप उसके जवाब में फरमाते, मेरे साथ मेरा रहबर है, यानी मेरे साथ मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। उनका मतलब ये था कि ये दीन का रास्ता दिखाने वाले हैं, मगर पूछने वाले इस गोल मोल जवाब से यूं ही समझते कि ये कोई रहबर है जो साथ जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ के इस तरह के जवाब देने की वजह ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी थी, लोगों को मेरे पास से टालते रहना, यानी अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम यही जू माने जवाब दे देना, क्योंकि नबी के लिए किसी सूरत भी झूठ बोलना मुनासिब नहीं, चाहे किसी भी लिहाज से हो। चुनाचा वो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करता, हज़रत अबू बकर यही जवाब देते। रह गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, वो इन रास्तों से अक्सर तिजारत के लिए जाते रहते थे। इन्हें अक्सर लोग जानते थे। उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं। इधर कुरैश ने 100 ऊँटों का ऐलान किया था। ये ऐलान सराका बिन मालिक ने भी सुना, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपनी कहानी इन अल्फाज में सुनाते हैं कि मैंने ये ऐलान सुना था कि मेरे पास साहिली बस्ती का एक आदमी आया। उसने कहा कि ए सराका, मैंने कुछ लोगों को साहिल के करीब जाते देखा है।
میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے، وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کی پچھلی طرف سے نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری میں مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی، پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل نیچے گر گئی اور میں بھی نیچے گر گیا۔ پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی کہ یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نا والا تیر نکلنے کے باوجود بھی میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، البتہ حضرت ابو بکر مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں کے بل زمین میں دھس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا اور اسے ڈانٹا۔ وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں ہی دھسی ہوئی تھیں، وہ زمین سے نہ نکل سکی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار کرنے والا ہی تیر نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا کہ اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا، بس آپ دعا کیجیے گا کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے، سراقہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ گھوڑی پیٹ کے بل زمین پر دھنس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھاتا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیے، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سراقہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایتوں میں 3 مرتبہ ہے۔ آخر حضرت سراقہ سمجھ گئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو، کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ کسرا بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسرا کو شکست ہوئی، تو اس مال غنیمت میں کسرا کے کنگن بھی تھے، اور یہ کنگن حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو پہنائے۔ اور اس وقت حضرت سراقہ کو یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ، اس وقت تک تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔
اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جارانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسرا بن ہرمز سے چھین لیں، اور جو یہ کہا کرتا تھا میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ یہ سراقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے، اور راستے میں جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملتا، یہ اسے کہہ کر لوٹاتے رہے، میں اس طرف سے آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور لوگ جانتے ہیں کہ مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ غرض اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی پوستین وہاں بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں سو جائیں، میں پہرا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف آتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف مڑے اور اس سے بولے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بولا، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا، ہاں۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں دودھ دھویا، حضرت ابو بکر صدیق کو دودھ دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جو اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یہ دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پوچھا، کیا روانگی کا وقت ہو گیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، جی ہاں ہو گیا ہے۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کا سفر ابھی بھی باقی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔